میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مصلیان مسجد، حاضرین جمعہ، گرد نواز سے آئے ہوئے حضرات کرام، اللہ تعالی ہمیں آپ کو اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محترم اور بزرگ دوستوں، مجھے صحیح کہہ سکنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد ازاں ہم تمام کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اور جن کے تذکرہ اسواہ کو سن کر، ان کی زندگی کے حالات کو سن کر ان کے اسواہ کو اپنائیں اور اپنی دنیا کی زندگی کو جگمگائیں، چمکائیں، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور اللہ کی یہاں بھی ہماری آپ کی کامیابی حاصل ہو۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، اللہ کے پیارے حبیب آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، جب اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، ہر طرف چرچا ہی چرچا ہونے لگا، ہر طرف چرچا ہی چرچا ہونے لگا اور میرے دوست وہ اپنے بیگانے ہو گئے، دوستی دشمنی میں بدل گئی اور ایک مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا، ایک مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ مدینے کے قریب ایک بستی ہے، مکہ کے قریب ایک بستی ہے، مکہ کے قریب ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک یتیم رہتا ہے، اس بستی میں ایک یتیم رہتا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، چل کر دیکھ آئیں، اگر سچا ہوا تو میں اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے آؤں گا، اگر سچا ہوا تو میں اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے آؤں گا، اگر سچا نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اگر سچا ہوا تو میں اپنے آپ کے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے آؤں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ چنانچہ وہ یتیم چلتا ہے اور چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے، کوئی کہتا ادھر ہے، کوئی کہتا ادھر ہے، یہاں تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ پوچھتے پوچھتے مسجد حرام تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں اللہ کے پیارے حبیب آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور لوگوں کی جمع غفیر ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ جو ہے عبداللہ چلتے آتے ہیں، جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال پر نگاہ پڑی ہے، چہرہ انور کو انہوں نے دیکھا ہے تو دنگ رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، دنگ رہ گیا، دیکھتا ہی رہا اور چلتا ہی رہا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آگے بڑھتا ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا
رہا ہوں، یا رسول اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے۔ میرے محترم اور بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے حبیب ابھی اس نوجوان نے کوئی نصیحتیں نہیں سنی، کوئی فرمان نہیں، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ نوجوان کہتا ہے، اس کے دل نے کہا عبداللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو صداقت والا چہرہ ہے، یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، وہ نوجوان اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو نے کوئی فرمان نہیں سنی، میں نے تجھے دعوت نہیں دی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ نوجوان، یہ راستہ، میرا راستہ بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے، اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، پتھر ہی پتھر ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کہا اس صحابی سے، اس نوجوان سے کہ دیکھو ایسا نرم نازک بدن کہ تم تاب نہیں لا سکو، اس لیے اپنی ایمان کو ابھی چھپائے رکھ، جب حالات اچھے ہو جائیں گے پھر اپنے ایمان کا اظہار کرنا۔ وہ نوجوان، وہ یتیم واپس چلا جاتا ہے، اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے۔ وہ یتیم لڑکا ہے، چچا کے گھر میں رہتا ہے، ماں اس کی رہتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہر طرف مخالفتوں کو چرچا ہے، گھر گھر میں یہ چرچا ہے۔ ایک رات کو دیکھا اللہ کے پیارے، عبداللہ کی والدہ اور ان کے چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوست، عبداللہ کان لگاتے ہیں اور قریب جا کر کھڑا ہو جاتے ہیں، آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ چچا نے کہا تمہیں کیا کام ہے بڑوں کے بیچ میں، تم جاؤ تو اپنا کام کرو۔ لیکن چچا کو پتا شک ہو گیا کہ یہ بھتیجا نہ جانے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم محمد کا دین قبول کر لیا ہے تو بددین ہو گیا ہے؟ جو اسلام قبول کر لیتا اور یہ کہتے کہ بددین ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ میرے محترم دوستو، اس بھتیجے نے کہا اب وقت چھپانے کا نہیں رہا۔ کہا چچا میں محمد کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر اسلام ہو چکا ہوں، میں ان کے در کا غلام ہو چکا ہوں۔ چچا نے کہا بس اتنا سننا تھا۔ چچا آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں، مارنا شروع کرتے ہیں، مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، لیکن عبداللہ ثابت قدم ہے، عبداللہ ذرا سے بھی ٹس سے مس نہیں ہے۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، عبداللہ بالکل ثابت قدم ہے۔ چچا مارتے مارتے تھک گئے۔ اس کے بعد چچا نے کہا کہ بھتیجے تمہارے اور درمیان بس ایک ہی راستہ باقی ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان بس ایک ہی راستہ باقی ہے، یا تو میرا گھر چھوڑ یا محمد کی در چھوڑنا ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے، یا میرا گھر چھوڑنا ہوگا یا محمد کے در چھوڑنا ہوگا، محمد کی غلامی چھوڑنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا یا میرا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ بڑا مسئلہ ہے دوستو بزرگوں، ایک نوجوان کے لیے کہاں جائیں، کون کھلائے گا، رہنے کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کون ان کا پرورش کرے گا؟ دوستو بزرگوں، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد عبداللہ نے کہا چچا آپ جیسے چچا ہزاروں گھر میں قربان کر سکتا ہوں، ایسے چچاؤں کا میں ہزاروں چچاؤں کا گھر کو میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن محمد کی غلامی کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ چچا نے بھتیجا کو پکڑا اور گھر سے دھکیل کے باہر نکال دیا۔ چچا نے بھتیجے کو دھکا دے کر گھر سے